بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، پوری دنیا میں مسلمانوں کو کمزور کرنے اور اسلام کا نام مٹانے کی ناکام کوششیں عرصہ دراز سے جاری ہیں. صہیونی دجالی میڈیا نے اسلام کو مغربی دنیا میں ایک خطرے کے طور پہ متعارف کروایا ہے. مسلمانوں پر دہشت گرد کی چھاپ لگائی جا رہی ہے. یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پوری دنیا کے لیے اور بالخصوص مغربی دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. اسی خطرے کو بنیاد بناتے ہوئے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کو اسلام چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کے نام پہ اسلام اور قرآن کی توہین کی جا رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات بولے جا رہے ہیں. کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں تو کبھی ان پہ نازل ہونے والی کتاب کو جلایا جا رہا ہے. سن 2000 کے بعد سے دجالی پیروکاروں کے اس غلیظ منصوبے میں باقاعدہ تیزی دکھائی دے رہی ہے. یہ شیطان صفت انسان ہر سال کچھ نہ کچھ گستاخانہ مواد شائع کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. حالیہ دنوں میں بھی ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا جب ایک فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے. یہ وہی خاکے ہیں جن کی وجہ سے سال 2015 میں چارلی ہیبڈو کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 12 لوگ مارے گئے تھے. چارلی ہیبڈو ایک طنزیہ میگزین ہے جس میں کسی شخص سے لے کر کسی مذہب تک ہر چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس شیطانی میگزین کی شروعات سال 1960 میں ہوئی تھی. اس وقت اس میگزین کا نام ہاراکری ہیبڈو تھا. اس وقت بھی اس میگزین کے ذریعے ہر شخص، ہر ادارے، ہر مذہب کا مذاق اڑایا جاتا تھا. مختلف آرٹیکلز لکھے جاتے تھے اور ان کے کارٹون بنائے جاتے تھے. پھر سال 1970 میں اس میگزین پہ حکومت کی طرف سے بین لگا دیا گیا. اس میگزین کو بین کرنے کی 2 وجوہات تھیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ اس میگزین نے فرانس کے صدر چارلز دی گول کی موت کا مذاق اڑایا تھا، جبکہ دوسری وجہ تھی فرانس میں لگنے والی آگ، جس کے نتیجے میں تقریباً 150 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے. لیکن ہاراکری ہیبڈو نے اس حادثے کا بھی خوب مذاق اڑایا، جس کے بعد فرانس کے وزیر داخلہ ریمنڈ مارسلین نے اس میگزین پہ بین لگانے کا آرڈر دے دیا. لیکن پھر اس میگزین نے بین سے بچنے کے لیے اپنا نام تبدیل کر لیا اور اس طرح ہاراکری ہیبڈو کا نیا نام چارلی ہیبڈو رکھ دیا گیا. نئے نام کے ساتھ اس شیطانی میگزین نے اپنا پرانا کام جاری رکھا. لیکن اس میگزین کے لیے مسئلہ یہ بنا کہ اس میگزین کی فروخت کم ہو گئی اور ایک وقت آیا کہ یہ ادارہ نقصان میں جانے لگا. چنانچہ سال 1981 میں اس کا پبلیکیشن بند کر دیا گیا. 11 سال مسلسل بند رہنے کے بعد سال 1992 میں چارلی ہیبڈو نے واپسی کی اور اپنی پبلیکیشن پھر سے شروع کر دی. اس وقت اس میگزین کا ایڈیٹر فلپ وال تھا. فلپ وال سال 1992 سے 2009 تک چارلی ہیبڈو کا ایڈیٹر رہا اور اسی دوران چارلی ہیبڈو کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی پیدا ہوا تھا، جس کا تعلق ڈنمارک کی کتاب یلان پوسٹن سے تھا. 30 سپتمبر 2005 کو اس ڈینش اخبار نے 12 گستاخانہ کارٹون شائع کیے تھے، جس کے بعد سے اس اخبار کو مختلف دھمکیاں موصول ہونا شروع ہو گئیں. یلان پوسٹن کو ملنے والی دھمکیوں کو دیکھتے ہوئے سال 2006 میں چارلی ہیبڈو نے اپنا ایک اسپیشل ایڈیشن نکالا، جس میں اس شیطانی میگزین نے وہی تمام گستاخانہ خاکے دوبارہ شائع کیے. اس سب کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح چارلی ہیبڈو کی سیل کو زیادہ کیا جا سکے اور پروفٹ کمانے کے چکر میں اس شیطانی میگزین نے تمام حدیں پار کر دیں. بعد میں اس میگزین کے ایڈیٹر فلپ وال پہ مذہبی نفرت پھیلانے کا مقدمہ چلایا گیا، لیکن عدالت نے اس بدبخت کو باعزت بری کر دیا. اس سب کے بعد سال 2011 میں چارلی ہیبڈو نے اپنا ایک اور اسپیشل ایڈیشن نکالا اور اس ایڈیشن میں بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے، جو کہ ایک بڑے ہنگامے کی وجہ بنا. ان گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے پیرس میں موجود چارلی ہیبڈو کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن ہیڈ کوارٹر کی عمارت بری طرح متاثر ہوئی. اس حملے کے بعد بھی چارلی ہیبڈو نے اپنا رویہ نہیں بدلا، بلکہ مسلسل اسلام کا مذاق اڑاتا رہا اور جان بوجھ کر مسلمانوں کو غصہ دلاتا رہا. پھر سال 2012 میں ایک فلم نما ویڈیو سامنے آئی جو کہ امریکہ میں ریلیز کی گئی تھی. اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا دی انوسنس آف مسلمز. اس گستاخانہ فلم میں کچھ ایسے مناظر دکھائے گئے تھے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے ناممکن ہے. اس گستاخانہ ویڈیو کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا. مسلمانوں کے احتجاج کے جواب میں اس دجالی میگزین چارلی ہیبڈو نے دوبارہ سے گستاخانہ کارٹون شائع کرنے کا اعلان کر دیا. اس اعلان کے بعد فرانس کی حکومت نے چارلی ہیبڈو کو یہ گستاخانہ کارٹون شائع کرنے سے روکا، لیکن چارلی ہیبڈو نے جواب میں فرانس کی حکومت سے کہا کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے
اور حکومت ہمیں اس سے نہیں روک سکتی۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرانس کی حکومت بھی اس دجالی میگزین کے آگے بے بس تھی، کیونکہ اس دجالی میگزین کے پیچھے صہیونی طاقتیں تھیں، اور آج بھی اس میگزین کا کنٹرول انہی خفیہ تنظیموں کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت اس دجالی میگزین کا ایڈیٹر اسٹیفن چاربونیئر تھا۔ اس ملعون نے فرانس کی حکومت سے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں فرانس کے قانون کو مانتا ہوں، قرآن کا قانون نہیں مانتا، اس لیے یہ گستاخانہ خاکے ہر حال میں شائع کیے جائیں گے۔ ان گستاخانہ خاکوں کو شائع کرنے کے بعد القاعدہ کی یمن برانچ نے چارلی ایبڈو کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ملعون اسٹیفن چاربونیئر سمیت 12 لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد سال 2015 میں بھی القاعدہ نے پیرس پہ کئی حملے کیے، جن کی وجہ سے 130 لوگ مارے گئے تھے۔ دوستو، یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب پھر سے چارلی ایبڈو نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون شائع کیے ہیں۔ یہ وہی کارٹون ہے جن کی وجہ سے چارلی ایبڈو کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا تھا۔ یہ گستاخانہ خاکے 1 ستمبر 2020 کو چارلی ایبڈو کے آن لائن ورژن میں شائع کیے گئے، اور پھر 2 ستمبر کے پرنٹ ایڈیشن میں بھی انہیں چھاپا گیا۔ اب کی مرتبہ یہ گستاخانہ خاکے اس لیے چھاپے گئے ہیں کیونکہ 2 ستمبر سے چارلی ایبڈو ٹیرر اٹیک کا عدالتی مقدمہ شروع ہوا ہے، اور چارلی ایبڈو کا ماننا ہے کہ اس حملے کی اصل وجہ یہ گستاخانہ خاکے ہیں۔ ان کو شائع کیے بغیر اس حملے کا مقدمہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اس وقت پوری امت مسلمہ میں بے چینی کی کیفیت موجود ہے، لیکن اب ان دجالی طاقتوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اب آئے روز ہمیں کوئی نہ کوئی کتا بلا اسلام کے خلاف بھونکتا نظر آتا ہے۔ آج جس وقت بھی کفار کا دل چاہتا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کے خاکے بنا کر پوری دنیا میں شائع کرتے ہیں، جس کے جواب میں امت سوائے چند جلوس نکالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جبکہ اگر ہم خلافت کی بات کریں تو خلافت عثمانیہ کے آخری دور سال 1901 میں جب خلافت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اس وقت بھی برطانیہ کی مدد سے فرانس نے توہین رسالت کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور فرانس میں ایک ایسا ڈرامہ بنایا گیا تھا جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی تھی۔ جب سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً فرانس کے سفیر کو طلب کر لیا اور اسے کئی گھنٹے اپنے دفتر کے باہر انتظار کروایا، اور پھر سلطان جنگی لباس میں اس کے سامنے آئے اور زور سے اپنی تلوار میز پر ماری۔ فرانس کا سفیر یہ دیکھ کر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس نے فرانس کی حکومت کو سلطان کے ارادوں سے باخبر کیا، جس پر فرانس نے ڈرامے کی تشہیر روک دی اور برطانیہ سے کہا کہ وہ اس ڈرامے کی تشہیر جاری رکھے، اور ساتھ میں سلطان کے ارادے بھی برطانیہ کو بتا دیے، جس کے جواب میں برطانیہ نے سلطان کو پیغام بھجوایا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب اس ڈرامے کو روکنا ناممکن ہے کیونکہ ساری ٹکٹیں فروخت ہو چکی ہیں۔ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے برطانیہ کے اس پیغام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ گستاخانہ ڈرامہ چلایا گیا تو میں برطانیہ کے خلاف جہاد اکبر کا اعلان کر دوں گا اور پوری امت مسلمہ کی فوج لے کر تم پہ چڑھ دوڑوں گا، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ تم لوگوں کو اپنے پیروں تلے رون دوں گا۔ سلطان کے اس جواب کو سن کر برطانیہ کی ہمت دم توڑ گئی، اور یہ وہی برطانیہ جو اس وقت کی سپر پاور تھی، جس کا دعویٰ تھا کہ ہماری زمین پہ سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کے ڈر سے سپر پاور نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ دوستو، آج پھر اسی فرانس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے ہیں، اور آج کے مسلمانوں کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی خبریں منظر عام پر آتی تھیں تو پورے ملک سے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے تھے، اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق ناموس رسالت پر پہرا دیتے تھے۔ لیکن جوں جوں وقت گزر رہا ہے اور آئے دن گستاخیاں سامنے آ رہی ہیں، بدقسمتی سے ہمارا ایمانی جذبہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب اگر کہیں گستاخی کی خبر آتی ہے تو شروع میں اس کا رد عمل صرف سوشل میڈیا پہ ہی نظر آتا ہے، پھر کہیں جا کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریلیاں نظر آتی ہیں۔ عوام اب یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ اب ہمارے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھیں اگر ہم نے یہ سوچ اپنا لی تو یہی دجالی پیروکاروں کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں حرمت رسول پر جان دینے کا جذبہ ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا ہمیں اپنی طاقت اور بساط کے مطابق اس دجالی میگزین کے خلاف احتجاج کر کے حکومت کو عملی اقدام اٹھانے پر مجبور کرنا ہے، تاکہ عالمی سطح پر یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایمانی جذبہ برقرار ہے اور وہ آج بھی حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور گستاخ رسول کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنائے، آمین۔ اب اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔